الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے رمضان المبارک کے تینوں عشروں کی دعائیں اور رمضان المبارک کی مخصوص اعمال اور دعائیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان المبارک کے تینوں عشروں کے بارے میں جو تعلیمات ہمیں ملتی ہیں، آپ علیہ السلام کے ارشاد کا مفہوم ہے رمضان المبارک کا پہلا عشرہ رحمت ہے، اولہ رحمہ و اوسطہ مغفرہ و آخرہ عتق من النار۔ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے اور دوسرا عشرہ جو ہے وہ مغفرت کا ہے اور تیسرا عشرہ جہنم سے خلاصی کا ہے۔ تو اس میں جو ہمیں دعائیں ملتی ہیں احادیث کے اندر اور کتابوں میں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں مروی ہیں، سب سے پہلے تو پہلے عشرے کے اندر ہم اس دعا کا اہتمام کریں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ اور باقی رہنے والے، ہم آپ سے آپ کی رحمت کا سوال کرتے ہیں۔ تو پہلے عشرے کے اندر باقی اعمال بھی کرنے ہیں، لیکن دعاؤں کے اندر اس دعا کو سب سے زیادہ اہمیت کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، کثرت کے ساتھ پڑھا جائے، کیونکہ اسپیشلی یہ عشرہ ہی رحمت کا عشرہ ہے۔ تو رحمت کے عشرے میں رحمتیں زیادہ نازل ہوں گی اور رحمت کے عشرے میں رحمتیں آسانی سے ملیں گی۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ اس پہلے عشرے کے اندر، ان 10 دنوں میں، 10 راتوں کے اندر، ہم جہاں اور دعائیں کرتے ہیں، سحر میں، افطار میں، فرض نمازوں کے بعد اور مختلف مواقع کے اوپر، ہم اس دعا کا اہتمام ان 10 دنوں کے اندر زیادہ کریں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اور دوسرے عشرے کے اندر جو ہیں جو دعا ہم کو ملتی ہے، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، کیونکہ مغفرت کا عشرہ ہے، وَأَوْسَطُهُ مغفرہ، درمیان عشرہ رمضان کا مغفرت کا عشرہ ہے، تو ہم اللہ سے اللہ کی مغفرت کو مانگیں۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو اس دعا کا اہتمام کر لے 25 یا 27 مرتبہ، ایک روایت میں 25 مرتبہ کا ذکر آیا، ایک روایت میں 27 مرتبہ کا ذکر آیا، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اتنی دعا ہے۔ بعض روایات میں الاحیاء منہم والاموات بھی آیا ہے، لیکن اگر خالی اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اور اپنی بھی نیت اس کے اندر کر لیں، یہ دعا پڑھ لیں، تو اس کی فضیلت میں آتا ہے کہ پڑھنے والے کو تمام دنیا کے مومن مومنات، مسلم مسلمات جو جا چکے ہیں، جو زندہ ہیں، ان کی تعداد کے بقدر نیکیاں ملتی ہیں، اجر و ثواب ملتا ہے۔ تو بھئی اپنی نیت کر کے بھی پڑھ لیں، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت فرما، اے اللہ مجھے معاف فرما، اے اللہ مجھ سے درگزر فرما، اور پوری امت کے لیے اللہ سے مغفرت مانگ لیں، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ تو دوسرے عشرے کے اندر اس دعا کا کثرت سے مانگنا یہ افضل ہے، یہ بہتر ہے، یہ فائدہ مند ہے، کیونکہ یہ عشرہ ہے ہی مغفرت کا اور معافی کا۔ ایسے ہی تیسرے عشرے کے اندر جو ہم نے دعا مانگنی ہے وہ ہے اللہم اجرنی من النار۔ یہ دو صیغے ہیں، اجرنی من النار، یا اللہ مجھے جہنم سے بچا، اور اجرنا من النار، یا اللہ ہم سب کو جہنم سے بچا۔ یہ جمع کا صیغہ ہو جائے گا، جمع متکلم کا صیغہ ہو جائے گا، یعنی ہم نے کہہ دیا اجرنا، تو اس سے جس کی آپ نیت کریں گے سارے اس میں شمار ہو جائیں گے۔ اپنی نیت کریں، اپنے گھر والوں کی نیت کریں، تمام مسلمانوں کی، مومن مومنات، مسلم مسلمات کی آپ نیت کر لیں، زندوں کی مردوں کی آپ نیت کر لیں، اللہ سبحانہ و تعالی آپ کی نیت کے بقدر اللہ پاک سب کو جہنم سے انشاءاللہ بچائیں گے۔ اور رمضان میں تو ویسے ہی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ہر رمضان کے روزے میں افطار کے وقت اللہ سبحانہ و تعالی 10 لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ تو اب اندازہ لگائیں، اگر 29 کا بھی رمضان ہے تو 2,90,00,000 مسلمانوں کی جہنم سے بخشش ہوتی ہے، اور آخری روزہ چاہے 29 کا ہے کہ 30 کا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پورے مہینے میں جتنوں کی بخشش ہو چکی ہے اس کے بقدر لوگوں کی مغفرت کرتے ہیں۔ تو اس آخری عشرے کے اندر کثرت سے ہم اس دعا کا بھی اہتمام کریں، اللہم اجرنی من النار، یا اللہم اجرنا من النار۔ اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ 4 چیزوں کا اہتمام کیا جائے رمضان میں۔ ایک تو کلمہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اور اس کے ساتھ بعض مرتبہ محمد الرسول اللہ کو بھی شامل کیا جائے، کیونکہ کلمے کی تکمیل محمد الرسول اللہ کے اوپر ہوتی ہے۔
خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے۔ تو کلمے کا ورد رمضان المبارک میں کثرت سے رکھا جائے۔ دوسری چیز جو حدیث میں آئی ہے وہ ہے استغفار۔ استغفار کی کثرت کی جائے، اپنی طرف سے، پوری امت کی طرف سے، یا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ مختلف قسم کے استغفار کے صیغے آئے ہیں، استغفار کے کلمات آئے ہیں، تو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے استغفار طلب کریں، اپنے گناہوں کے اوپر معافی طلب کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے۔ اور تیسری چیز جنت کا سوال، اور چوتھی چیز جہنم سے پناہ۔ اللہم انا نسألک الجنہ، یہ جمع کے صیغے کے ساتھ آپ نے اگر دعا کر لی تو فرمائے سب کے لیے دعا ہو، یا اللہ ہم سب کے لیے جنت مانگتے ہیں، ہم سب کو جنت عطا فرما، ہم آپ سے بلکہ جنت الفردوس کا حدیث پاک میں ایک جگہ آیا ہے کہ جب بھی اللہ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو سخیوں کے سخی ہیں، اللہ تو جواد ہیں، اللہ تو دینے والے ہیں۔ ہم اپنی حیثیت کے مطابق مانگتے ہیں، اللہ پاک اپنی شان کے مطابق عطا فرماتے ہیں، اللہ ذرہ نواز ہیں۔ تو اس کریم رب سے جب مانگیں تو سب سے اعلیٰ جنت مانگیں، اور سب سے اعلیٰ جنت جنت الفردوس ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آیا اس کا مفہوم ہے کہ جو اپنی دعا کے اندر 3 مرتبہ جنت کا سوال کرتا ہے، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، تو جنت اللہ سے عرض کرتی ہے کہ یا اللہ اس کو مجھ میں داخل فرما۔ اور جو شخص 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے، جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، اللہم اجرنی من النار، یا اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، جہنم عرض کرتی ہے کہ یا اللہ اس کو مجھ سے پناہ عطا فرما، یہ مجھ سے پناہ مانگ رہا ہے، یا اللہ اس کو مجھ سے پناہ عطا فرما۔ تو خلاصہ کلام یہ رمضان کا مہینہ مانگنے کا مہینہ ہے، یہ کمائیوں کا مہینہ ہے، یہ مومنوں کا سیزن ہے۔ ہم اس کے اندر جتنے اعمال کر سکتے ہیں کریں، اور اس رمضان کو اگر ہم آخری رمضان سمجھ کے گزاریں تو بہت ہی اچھا ہوگا، کیونکہ بہت سے مسلمان ہم دیکھ رہے ہیں رمضان سے پہلے کئی مسلمان جو ہیں ان کے انتقال ہو جاتے ہیں، ان کے جنازے ہم پڑھ لیتے ہیں، ان کو رمضان نصیب نہیں ہوتا، حتیٰ کہ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے چند سیکنڈز پہلے بہت سے لوگوں کا انتقال ہو جاتا ہے، کیونکہ رمضان ان کے نصیب میں نہیں تھا اس سال۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے، لیکن کتنے خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جن کو رمضان مل گیا۔ تو اللہ سے ایک تو دعا کریں اللہ اس سال کا رمضان نصیب فرمائے، اور دوسری بات یہ اگر مل جائے رمضان تو اس کو خوب قیمتی بنائیں، خوب قیمتی بنائیں، دنیاوی مشاغل کم کر دیں، اپنے آپ کو فارغ کر لیں، خوب اعمال میں لگیں، خوب دین کی محنت میں لگیں، خوب اللہ سے مانگنے میں لگیں۔ کہتے ہیں زندگی گزارو رمضان جیسی، اللہ موت عطا فرمائیں گے عید کے چاند جیسی۔ جب رمضان ہم گزارتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تحفے کے طور پہ عید کا چاند نکالتے ہیں، پوری دنیا میں مسلمان خوش ہو جاتے ہیں۔ تو جب رمضان جیسی زندگی ہوگی تو عید کے چاند جیسی موت ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔